بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز۔ میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج جو ہے ہم قربانی کے حوالے سے دوست احباب جو جانور سیل آؤٹ کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، منڈیوں میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح کی یہ اس دفعہ کی جو عید ہے، بقرہ عید جو ہے کس طرح کی چل رہی ہے۔ تو ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں قربانی کے اندر، تو عروج کے اوپر ہے خرید و فروخت جو ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بات کرنا ضروری میں نے سمجھا۔ جو میں نے آبزرو کیا، جو میری دوست احباب سے بات ہوئی کہ کیا روٹین چل رہی ہے، کس طرح کی صورتحال ہے، جس کو ہم حروف عام میں یہ کہتے ہیں کہ منڈیاں جو ہیں وہ تیز ہیں یا سست ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنا یہاں پہ لوکلی بات کروں گا وہاڑی کے حوالے سے۔ یہاں پہ یہ دو دن پہلے ہمارے ایریے کے اندر جو منڈی لگتی ہے ماچھیوال میں، میں نے اس کو خود وزٹ کیا، میں نے وہاں پہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزارا، صورتحال کو آبزرو کیا، دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں کوئی جانور وغیرہ نہ لینے گیا تھا، نہ میں ہی اس کو فروخت کرنے گیا تھا، لیکن دوست موجود تھے وہاں پہ، ان کے پاس میں گیا اور منڈی کو میں نے آبزرو کیا، گھما پھرا وہاں پہ۔ تو صورتحال یہ تھی کہ جانور بہت زیادہ آیا ہوا تھا، ہر طرح کا، چھوٹا جانور بھی، بڑا جانور بھی، اور خریدار بھی بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ لاسٹ جو ہے وہ منڈی تھی، اس کے بعد جو ہے ابھی عید آ جائے گی۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ہر ایریا جو ہے اس کی اپنی ایک کہہ لیں کہ خصوصیت ہوتی ہے، اور گاہک ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی جیب کو دیکھ کے چیز خریدتا ہے، اپنی جیب کو دیکھ کے چیز کی قیمت لگاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ چیز کی قیمت نہیں لگتی آپ کو قیمت وہ لگتی ہے کہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے خریدار کی۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ زیادہ پیسوں کی ہوتی ہے، خریدار اس کی پرائس ہمیں کم لگا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمت لگ جاتی ہے۔ اس کی اصل ریزن یہی ہے کہ چیز کی قیمت نہیں لگ رہی ہوتی، خریدار اپنی جیب کی استطاعت، اس کی طاقت کے مطابق جو ہے وہ قیمت لگا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر خریدار وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف قربانی کے اوپر انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کا جانوروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہوتے، تو اس لیے وہ چیز کو نہیں دیکھتے، اس کے ویٹ کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اپنی جیب کے وزن کو، اس کے مطابق وہ قیمت لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے ایریے کے اندر لوگوں کا جو رہن سہن ہے، جس طرح کی ان کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق یہ ہو رہا تھا کہ جو بڑے جانور ہیں، پہلے بچڑوں کی میں بات کر لیتا ہوں، کہ وہ 2 لاکھ کی رینج کے سیل آؤٹ ہو رہے تھے، جو زیادہ وزنی ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے۔ اب 2 لاکھ کی رینج میں کون سے آنے ہیں جی بچڑے جو ہیں جن کا گوشت جو ہے وہ 3.5 من، 3.25 من، اس رینج میں جو ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہے تھے۔ بڑے جانور جو ہیں ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ یہ ہے کہ عام جتنی منڈی ہوتی ہے اس سے تقریباً 10 گنا منڈی تھی، خریدار کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی۔ ہاں، چھوٹے جانور جو ہیں، بکرے وغیرہ، یہ جو ہیں یہ دھڑا دھڑ سیل پرچیز اس کی ہو رہی تھی، اور اس میں بھی جو بڑے بکرے ہیں وہ نہ تو تعداد میں اتنے زیادہ تھے یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ لیں کہ لائیو ویٹ کے اندر 80 kg، 90 kg، 100 kg کا جو بکرا ہوتا ہے وہ یہاں کی رینج سے باہر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1,30,000، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ، اس رینج میں وہ چلا جاتا ہے، تو یہ اس ایریے کے لوگوں کی کیپیسٹی سے باہر ہے۔ اب یہاں پہ سیل پرچیز کس جانور کی ہو رئی تھی، کس طرح کے بکرے سیل آؤٹ ہو رہے تھے؟ طاہر بھائی کچھ بکرے لے کے گئے ہوئے تھے، ان کے پاس بالکل چھوٹے بھی تھے، درمیانے سے بھی تھے، تو زیادہ سیل پرچیز بکرے کے حوالے سے جو ہے وہ 50,000، 50,000، 55,000، 60,000، اس راؤنڈ اباؤٹ، یعنی اس قیمت کے بکرے جو ہیں۔ اب یہ کون سے تھے جو اس رینج کے ہیں جی؟ یہ جی اس فزیک کے بکروں کی زیادہ خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ فزیک سے مراد جو ہے جتنا اس کا وزن ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ جانور حیرت بھی ہوئی، ایک بکرا جو ہے وہ تقریباً ہائٹ وغیرہ اتنی تھی جیسے یہ پٹ ہے، اس سے ذرا ہیلدی تھا، ذرا ہیلدی، بہت زیادہ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو لائیو ویٹ ہے وہ ہوگا جی 45 kg، 46 kg، اتنا اندازہ میرا، اور وہ سیل آؤٹ ہوا جی 70,000 کا، 70,000 روپے کا سیل آؤٹ ہوا۔ اور ایسے ہی ایک بکرا جو ہے اس کا لائیو ویٹ جو ہے
وہ میرے اندازے کے مطابق یہ تھا کہ یہ 37-38 kg ہے، تو وہ اندازہ تھا، وہ سیل آؤٹ ہوا جی 30,000 کا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے جب مجھے یہ پتہ چلا، میں گیا، وائٹ کلر میں تھا وہ بھی، سنگوں والا تھا، ٹیڑھا تھا ذرا، مطلب قد ذرا چھوٹا تھا، ہیلدی تھا، وزن اتنا تھا اس کا لائیو ویٹ جو۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا تھا جی، جو میں نے آبزرو کیا وہاں پہ، اس کے کان میں نا، جیسے یہ کان ہے، اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا یہاں پہ، تو اس وجہ سے بعض دوست جو ہیں اس طرح کی چیزیں بھی سیل آؤٹ کر جاتے ہیں منڈی میں۔ دیکھنے والے کو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ نہیں، لیکن وہاں پہ خریدار میرا جاننے والا تھا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اب یہ ہے کرا، اس نے بتایا، میری اس سے بات بھی ہوئی ہے، اسی لیے تو یہ اس پرائس میں ملا ہے، میرے گاؤں کا ہی ہے فروخت کرنے والا بھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میری اس سے بات ہوئی ہے کہ ہم نے نا گاؤں میں جا کے یہ فتویٰ لینا ہے، مطلب کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے ہم نے یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ بکرا جو ہے اس کی یہ صورتحال ہے، کیا یہ قربانی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، تو اگر تو یہ نہ لگتا ہوا تو میں آپ کو واپس کروں گا۔ یعنی آپ جب منڈی میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ہر طرح کی جانور جو ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، زیادہ قیمت والا بھی، تھوڑی قیمت والا بھی، داغ والا بھی، داغ سے مراد یہ ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، اور بالکل صاف ستھرا جانور۔ یہ تو ہوگی میرے ایریے کی، یعنی یہاں کی صورتحال جو ہے۔ اور ادھر میں پھر بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دمبے کا، بھیڑ کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کی، اس لیے یہ جو ہے منڈی میں موجود بھی بہت کم ہوتے ہیں، اکا دکا کیسز تھے، لیکن ان کی خرید و فروخت میں نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد جو ہے میں بات کرتا ہوں، احسان بھائی جو ہیں وہ لاہور گئے ہوئے ہیں، کانا کے اندر جو منڈی ہے وہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ تقریباً ہفتہ ہو گیا۔ وہاں کی جو صورتحال ہے، ان کے جو الفاظ تھے کہ ادھر وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے بکرے میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھائے ہوئے ہیں جب وہ تیار ہوئے تھے، یعنی یہ وہاں پہ جانے سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ ان کی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو 70 kg کے راؤنڈ اباؤٹ لائیو ویٹ والے، یعنی 35 kg جن میں گوشت ہے، 35-36 kg گوشت والے بکرے، وہ 1.5 لاکھ 1,60,000 میں سیل آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہر ایریا جو ہے وہ ویری کرتا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اب یہاں پہ جو 35 kg گوشت والا بکرا ہے میرے ایریے کے اندر، وہ 90,000 95,000 اس رینج میں، یا زیادہ سے زیادہ اگر خوبصورت ہوا تو 1 لاکھ میں وہ سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ اور وہی بکرا جو ہے وہ بگ سٹیز کے اندر، جیسے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 1.5 لاکھ میں۔ تو اتنا ڈفرنس آ جاتا ہے ایریے کا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ جیب کی کیپیسٹی، سیدھی سی بات ہے۔ میں ایک ہی بات کروں گا کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو انوائرمنٹ ہے، ان کی جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے جو ہے وہ پیسے بھر لیتے ہیں، تو وہ جانور جو ہے وہی جس کی قیمت یہاں پہ یہ ہے، وہ ادھر جا کے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ فی الحال جو ہے کوئی اتنی زیادہ افراتفری نہیں پڑی جس طرح لاسٹ ایئر جو ہے اینڈ پہ جا کے جانور مل ہی نہیں رہا تھا، لیکن یہ صورتحال پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آنے والے چند دنوں میں 2-3 دن میں بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جس طرح کی چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ کو مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے، آپ خرید سکتے ہیں، سستی بھی ملے گی، مہنگی بھی ملے گی۔ تو یہ منڈیوں کی صورتحال ہے۔ آپ کے ایریے کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، سیم اسی طرح کی صورتحال آپ کے ایریے میں ہے یا اس سے ویری ہے، اس سے مختلف ہے؟ تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ یہ اس طرح کی باتوں کا، اس طرح کی ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے دور دراز کے علاقوں کی جو صورتحال ہے جانوروں کے حوالے سے، اس سے آگاہ ہو سکیں، ہم سب دوست جو ہے مل کے جو ہے اس انفارمیشن کو، معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تمام جو ہیں وہ آگاہ رہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔